الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کی فطرت یہ بنائی ہے جو یہاں اس زمین پر آسمان کے نیچے زندگی گزارے گا اس کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے انبیاء علیہم السلام کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. یہاں کوئی بندہ کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار ٹھیک ہے، اپنی صحت سے پریشان ہے، اپنی صحت ٹھیک ہے، اولاد سے پریشان ہے، اولاد ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور کمی ہے. اگر دنیا کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ دین کے اعتبار سے پریشان ہے. یہاں ہر کسی کے جس طرح رزق مقدر ہے اس کے بغیر موت نہیں آ سکتی، اسی طرح اس دنیا کی پریشانیاں بھی مقدر ہیں، ان کے بغیر یہاں سے آدمی جا نہیں سکتا. پریشانیوں میں کرنا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کی ساری تفصیل میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں. اب مجھے ان پریشانیوں کا حل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ جو پریشانیاں ہیں ان کا حل کیا ہے، ہم ان پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ان پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بندہ جو ہے وہ ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا سیکھ لے. ہر حال میں کس پر بھروسہ کرنا سیکھ لے؟ قرآن کریم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 100 کے لگ بھگ مقامات پر ارشاد فرمایا کہ نبی جی آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ جب کوئی فیصلہ کریں بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ کو اپنے پر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف اپنے اللہ پر کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ تو قرآن نے ایسی تعبیر اختیار کی، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، لوگوں اس اللہ پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آتی، جو کبھی سوتا نہیں ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جب کسی جھگڑے اور مصیبت میں آپ پھنس جاؤ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو، اور نبی جی سارے لوگوں کو بتا دو علیہ توکلتُ، میرا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور جس چیز پر میں بھروسہ کرتا ہوں آیا وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا لوگوں کو بتا دیجئے فاطر السماوات والارض، جس پر میں بھروسہ کر رہا ہوں وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وکیل ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ آپ یہ کہیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرے اللہ وکیل۔ توکل سے ہے، وکیل اسے کہا جاتا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر کیا کیا جائے۔ اب ذرا اس وکیل کے معنی پر غور کرنا تھوڑا سا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اگر مقدمہ میں آپ نے ڈسکے کا سب سے اعلیٰ وکیل کیا ہے تو ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں میرا وکیل چنگا ہے۔ اگر ہائی کورٹ کا سب سے اعلیٰ وکیل کر لیا پھر بندہ کہتا ہم نے وکیل بڑا تگڑا کیا ہے۔ ہم دوستوں سے سنتے ہیں ہم نے وکیل کیا کیا ہے بڑا۔ اگر کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور وہ سب سے اعلیٰ وکیل ہے، کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کا فلاں وکیل فی مقدمے کے 3 کروڑ روپے لیتا ہے۔ اچھا جی وہ کیا کرتا ہے؟ جی کہنے لگا جناب وہ ایسا استغاثہ دائر کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ جتنا تکڑا وکیل کرتے ہیں اور اتنا ہی پر اعتماد ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل میں وکیل کس کا نام ہے؟ تو بھائی سپریم کورٹ کا رشوت لینے والا وکیل ہم کر کے مطمئن ہو جائیں، اور زندگی میں میرا اور آپ کا وکیل کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْوُسْطَى، سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری۔ وثقہ مضبوط حلقے کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا سب سے مضبوط سہارا اور ٹیک تمہارا اللہ ہے۔ کون ہے تمہارا؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا۔ بھائی اگر رستے میں جا رہے ہوں یا کسی کو کہہ دے بھائی میں اس میں بالکل ان پڑھ ہوں، میرا بھروسہ آپ پر ہے، تو جس کو یہ کہا جائے وہ کہتا ہے یار اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس نے مجھ پہ کیا کیا ہے؟ اعتماد کیا ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے محلے کی ایک بوڑھی خاتون کی حساس دستاویزات لے کر آیا۔ دفتر میں کام کروانا تھا، جن افسر کے پاس کروانا تھا میں ان کے پاس بیٹھا۔ اس افسر نے کہا یار اگر اس طرح کر لو تو کام بھی ہو جائے گا، تمہیں بھی فائدہ مل جائے گا، تمہیں بھی تمہارے کچھ سیاہ پیسے سفید ہو جائیں گے اگر اپنے اکاؤنٹ سے اس طرح کر لو۔ تو مجھے اس نوجوان کی بات بڑی پیاری لگی۔ اس نے کہا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ پھوپھی ان کی کوئی دور سے محلے کی، کہنے لگا یہ جو ہماری پھوپھی ہیں یہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتی ہیں، میں ان کے اعتماد کو ٹھیس میں ان کے اعتماد کو۔ ہم لمبا سفر کر رہے ہیں، گاڑی کا ڈرائیور اچھا ہے، بس ہم کہتے ہیں ڈرائیور بڑا مضبوط ہے،
تو جب ہم ڈرائیور پر اعتماد کر لیں اور اگر کوئی ہم پر بھروسہ کرے تو ہم اس کی لاج رکھیں کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے یہ کہیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرے گا بھائی اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے؟ اسی لیے آپ سے ایک بات عرض کروں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میدان محشر کا منظر دکھایا گیا اور امتیں اور انبیاء کو دکھایا گیا، ہو سکتا ہے یہ معراج میں ہو یا خواب میں ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نبی آئے، ان کے ساتھ ایک امتی تھا، ایک نبی آئے ان کے ساتھ 2 یا 3 امتی تھے، ایک نبی ایسے بھی آئے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا، کوئی امتی، اتنے میں ایک نبی آئے ان کے ساتھ بہت بڑی مخلوق تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی امت اور جماعت آ رہی ہے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور بعض روایات میں اس کا اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ تمنا تھی کہ شاید یہ میری امت ہو، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی کی امت جتنی زیادہ ہوگی اس کے لیے اتنا ہی باعث عزت و فخر ہوگا۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ کس کی امت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا اتنے میں ایک بہت بڑا جم غفیر آیا، اس نے پورے افق کو گھیر لیا، بہت بڑا مجمع آیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات باعث فخر و عزت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجمع جو ہوگا وہ میری امت ہوگی، اور مجھے بتلایا جائے گا کہ اس کے ساتھ 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ کی امت کے ساتھ بھائی کتنے لوگ؟ 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں دعا کرتا ہوں، تم ان میں سے ہو گئے۔ تم کیا ہو گئے؟ ان میں سے۔ اتنے میں ایک صحابی نے اور کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عکاشہ تجھ سے پہلے سبقت کر گئے۔ عکاشہ تجھ سے پہلے کیا کر گئے ہیں؟ اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام میں گفتگو شروع ہو گئی کہ یار یہ اللہ کی اتنی بڑی امت میں 70,000 کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے VIP مہمان ہوں گے ان کا حساب و کتاب نہیں، وہ کون ہوں گے؟ بحث شروع ہو گئی۔ ایک صحابی نے رائے دی کہ مجھے لگتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے۔ بھائی یہ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، چونکہ صحابہ اکرام میں سے بہت بڑی تعداد وہ تھی، کسی کا بچپن کفر میں گزرا، کسی کی جوانی بچپن میں گزری، ان کی زندگیوں کے بڑے بڑے حصے کفر میں گزرے تھے، بعد میں اسلام آیا۔ تو کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، بچپن جوانی بڑھاپا سارا اسلام میں گزرا۔ تیسرے نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جہاد میں اپنی جان کو کھپایا ہوگا۔ یہ بحث ہو رہی تھی، بحث لمبی ہو گئی۔ اللہ کے نبی گھر سے دوبارہ تشریف لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کس چیز میں بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ جو ابھی فرما کے گئے تھے کہ میری امت میں 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس پر بحث کر رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے میری امت کے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کریں گے. جو ہر حال میں کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھ لو. ہر نبی تنہا قوم کے مد مقابل ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ان کو مد مقابل کافروں کی، دشمنوں کی، حتیٰ کہ مد مقابل حکومتیں بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن نہ کسی نبی کو ڈر نہ خوف. کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کا بھروسہ بھائی کس پر ہوتا ہے؟ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بڑے بڑے مشکل ہم تو بھائی سیرت کی کتابوں میں یوں مزے سے پڑھ لیتے ہیں نا. اگر ہمیں ابھی پتہ چل جائے نا 2 پولیس والے دروازے پر گرفتار کرنے آئے ہیں تو شریف بندے کی ٹانگیں کانپ جائیں گی. شریف بندے کی ٹانگیں کانپ جائیں گی. اور وہ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، لیکن بڑے بھولے تھے. پولیس والے ان کے دروازے پر آئے کسی اور کو پکڑنے تھے، دروازہ ان کا کھٹکھٹایا، یہ ڈر گئے. پوچھا فلاں آپ ہیں؟ کہنے لگے نہیں وہ ساتھ والا گھر ہے. بس اتنا کہا. 3 دن بخار چڑھا رہا. کتنے دن بخار چڑھا رہا؟ پولیس والوں سے اتنا ڈر گئے. اب آئیے ذرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اللہ پر بھروسہ پر. جس رات ہجرت کی ہے تو بھائی سارے مکے نے مل کر بنو ہاشم کے علاوہ توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا. اور فیصلہ بھی ایسا سازش پر مبنی کہ اس کا مقابلہ بنو ہاشم کر نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی کا محاصرہ کر لیا. اور وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں، ایسا نہیں پتہ نہ چلے باہر کیا ہے. اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، میرے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ کے نبی جب نکلنے لگے اس میں جو کچھ کیا، گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا 100 بندہ کھڑا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرے سارے کاموں کو بناتا ہے. میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر نبی پر جب مشکل وقت آیا، ہر نبی نے یہی میں اس کو اپنی تقریروں میں بہت بیان کرتا ہوں اور خود بھی ہر وقت اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات بھی اب اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو آخری کلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے سارے کاموں کو وہی بناتا ہے. اور بھائی پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کاموں کو بنایا کہ نہیں؟ دنیا کے سامنے ایسی مثال میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ایک بندے کو جلانے کے لیے تو ماچس کی تیلی اس کے کپڑوں کو لگا دی جائے اس میں جل جائے گا، لیکن اتنا بڑا انبار. مقصد ابراہیم کو جلانا نہیں تھا، یہ تو نمبر 2 کا مقصد تھا. بنیادی مقصد لوگوں پر ایسا روب ڈالنا تھا کہ آئندہ کوئی ایمان نہ لا سکے، کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لا سکے. لمبی چوڑی آگ جلائی، اصل مقصد قوم کو ڈرانا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، جاتے جاتے کہہ گئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے سارے کام. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں کافی ہوں پھر ذرا دیکھیے اور میں آپ کو سچی بات عرض کروں، بعض مرتبہ بندہ کو یہ تو ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا، لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی مدد کرے گا. میرے اپنے الفاظ ہیں، میرا تخیل غلط ہو سکتا ہے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو بھروسہ تھا کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا، شاید یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی مدد کرے گا. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی اور 40 دن مدینہ میں یہ بات زیر بحث رہی اور 2-3 مخلص بھی انوالو ہو گئے بیچ میں،
اور صورتحال یہ ہو گئی کہ صدیق اکبر جیسا جبل استقامت رو پڑا۔ ایک دن رو کر صدیق اکبر نے کہا میری بیٹی پر زنا کی تہمت لگی ہے، یہ تہمت تو ہمارے اوپر کبھی زمانہ کفر میں نہیں لگی، اب تو ہم زمانہ اسلام میں ہیں، زمانہ اسلام میں ہیں۔ اور حضرت وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، بس میں تو یہ سنانا چاہتا ہوں، حضرت جس وقت آخری لمحہ آیا، حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ یا میں وہی جملہ کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ تو میں یہ جملہ کہہ کر رو رہی تھی، اٹھ کر جا کر اتنا رونا آیا کہ چادر میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اگلا جملہ ہے جو میرا آج کا موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے امید ہو گئی کہ اب میرا اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اتنے میں وحی کی کیفیات اتری اور حضرت عائشہ کی پاکی بیان جب قرآن کرنے لگا، بس ہی نہیں کر رہا، ایک آیت، دو آیتیں، 3 4 5 6 7 8 9 10 آیتیں قرآن نے بیان کی، اور 10 آیتوں کے اندر حضرت عائشہ کی تطہیر کی۔ جب کیفیت ختم ہوئی حضور علیہ السلام کی وحی کی، یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تو ابو بکر بھی خوش ہو گئے، حضرت عائشہ کی والدہ بھی خوش ہو گئیں۔ والدہ نے جوش میں آ کر کہا بیٹی اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کیجئے۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا نا نا نا، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، اس اللہ کا کرتی ہوں جس نے آسمان سے۔ اور بعد میں فرمایا کرتی تھی حضرت عائشہ مجھے یہ تو امید تھی کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری پاکی کو قیامت تک مصلی پر کھڑا ہو کر بیان کیا جائے گا۔ مجھے یہ تو امید تھی اللہ میری پاکی بیان کرے گا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ خطبوں میں میری پاکی کو بیان کیا جائے گا۔ مجھے یہ تو امید تھی میرا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، لیکن مجھے یہ نہیں تھی کہ اللہ اتنا مہربان ہوگا کہ قرآن میں بار بار میری پاکی کو پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو 100% اپنے اللہ سے امید تھی میرا اللہ بچائے گا، لیکن یہ شاید خیال نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اتنی وسعت کے ساتھ آئے گی کہ 8 دن آگ میں جلنے کے بعد اندر مزے سے رہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اور 8 دن کے بعد جب ساری قوم تلاش ہوئی نا کوئی ہڈی بھی کو بچی ہے کہ نہیں، کوئی ہڈی بھی بچی ہے کہ نہیں، تاکہ لوگوں کو جب ساری قوم 8 دن کے بعد اکٹھی ہو گئی، آگ بجھ گئی کہ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جناب اب نکلیے، ابراہیم علیہ السلام نے مزے سے کپڑے جھاڑے اور آگے باہر کھڑے ہو گئے۔ آگے کیا ہو گئے؟ ہاں، اللہ نے بھی کہا ہوگا ابراہیم جا کر کہہ کے گئے ہو میرے کام کون بناتا ہے؟ میں ایسے بناتا ہوں، میں ایسے بناتا ہوں۔ اب یہی حالت، بالکل یہی حالت حضور علیہ السلام پر آ گئی۔ 100 بندہ گھر کا محاصرہ کیے کھڑا ہے، 100 بندہ گھر کا محاصرہ۔ حضور علیہ السلام نے جب اٹھ کر باہر نظر ڈالی، دیکھا صف بند گئی ہے، تلواریں بھی میانوں سے باہر ہیں۔ حضرت علی کو کہا میرے بستر پر لیٹو۔ اللہ کے نبی نکلے یہ کہتے ہوئے جو ابراہیم نے کہا تھا، میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور پھر بیچ میں سے نکلے، لیکن یوں نکلے کہ بدبختوں نے دیکھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے شک پڑا میرے اندر۔ اللہ تعالیٰ خفیہ بھی نکال سکتے تھے، وہ کہتے یار ہمارے اندر سے نکل گئے، کیوں بھائی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا مجھے شک پڑا میرے قریب سے گیا، کسی نے کہا مجھے شک پڑا یوں گئے ہیں، سب کو شک پڑا، پھر بھی مت ماری گئی۔ جاگ رہے تھے، تلواریں سوت رکھی تھی، اللہ کے حبیب کو بیچ سے نکال دیا۔ کیوں؟ جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ اللہ میرا بھروسہ کس پر ہے؟ بچے پر بھروسہ کرو، وہ نہ چھوڑے، اس اللہ پر بھروسہ کرو تو بھائی وہ بے یار و مددگار کیسے چھوڑ دے گا۔ اب یہاں سے نکلے، غار ثور چلے گئے۔ آپ حضرات سارے جانتے ہیں، میں تو اپنے موضوع کے متعلق اجزاء صرف عرض کر رہا ہوں۔ جب غار ثور میں چلے گئے، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ کافر تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، اور ایسی جگہ پہنچ گئے کہ اگر اپنے پاؤں کو دیکھیں تو نظر آ جائیں وہ بیٹھے۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ منظر بالکل صحیح ہے۔ ایک سیرت کی کتاب میں یہ بھی ہے، صدیق اکبر نے یہ
اگر یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرے تو ہم پر آئے گا، اور واقعی وہاں یہی کیفیت ہے۔ یوں سامنے ہے، اللہ کے نبی نیچے بیٹھے، اگر وہ یوں دیکھ لیں تو سامنے نظر جائے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو صدیق اکبر کانپ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی اب ہم پکڑ لیے گئے، اللہ کے نبی اب ہم۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا صدیق اکبر سے، ابو بکر ان دو بندوں کا کیا حال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ان بندوں کا کیا حال ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابو بکر وہی سنبھل گئے، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم دو پکڑے گئے تو اللہ بھی پکڑا گیا، اور کوئی مائی کا لال اللہ کو پکڑ گھبرا نہیں، تیسرے اللہ ہے۔ اور بعد میں جو جملہ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا وہی بھی وہی آ گئی۔ قرآن نے کہا نبی جی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس وقت کو یاد کیجئے جب دو بندے غار میں کہہ رہے تھے، آپ اپنی ساتھی کو کہہ رہے تھے گھبرا نہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے نکال کے دکھایا، اور اسی لیے تیسرا موقع کافر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے قابو نہیں آئے۔ 100 بندوں سے نکل گئے، اور اب نکل گئے کیونکہ بھروسہ کس پر ہے؟ آپ سارے حضرات جانتے ہیں۔ پھر آگے جا کے تیسرا واقعہ آیا، سراقہ بن مالک بھائی پہنچے کہ نہیں؟ اوپر پہنچ بھی گئے، پکڑ بھی لیا، پہچان بھی لیا، لیکن یہ ہستی نکلتے ہوئے کہہ کر کیا آئی ہے؟ میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ گویا کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت نے کہا ہوگا ہے میرے حبیب یہ تین تو کیا، یہ جنات کو بھی ساتھ ملا لیں تجھے نہیں پکڑ سکتے، ہاں اس لیے کہ بھروسہ مجھ پر ہے۔ سراقہ بن مالک نے پکڑ بھی لیا، بڑا طاقتور سردار تھا، پہچان بھی لیا، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے تھے۔ بھائی زمین میں گڑا کریں سراقہ، 3 مرتبہ گڑا، 3 مرتبہ گڑا، معافی مانگی، بعد میں سراقہ مسلمان ہو گئے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے، چونکہ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر تھا۔ بھروسہ کس پر تھا؟ بھائی میں قسم کھاتا ہوں مجھے تو یہ حقیقت حاصل نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں ہر حال پر اپنے رب پر بھروسہ کرنا سکھائے۔ اس بے رحم دنیا میں ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، اس بے رحم دنیا میں ہم جو بے یار و مددگار ہیں، اس بے رحم دنیا میں ہمیں جو حالات توڑتے ہیں، اس بے رحم دنیا میں جو ہمیں دشمنی اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بے رحم دنیا میں ہمیں مصیبتیں جو توڑتی ہیں، بیماریاں ہمیں جو عاجز کر دیتی ہیں، حالات ہمیں جو پسپا کر دیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر نہیں ہے۔ جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نے ایمان اور توکل کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ میں ابھی نماز سے پہلے امام غزالی کی احیاء دیکھ رہا تھا، احیاء العلوم، امام غزالی نے عنوان قائم کیا ہے باب التوکل والتوحید۔ کیا عنوان قائم کیا ہے؟ توکل اور توحید۔ امام غزالی نے فرمایا توکل اور توحید ایک ہی چیز ہے۔ جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اس کے پلے توحید بھی نہیں، اس کے پلے ایمان بھی نہیں۔ جس کا اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہے، اس کا ایمان بھی اتنا ہی کامل ہے، اس کا ایمان اتنا ہی۔ ویسے تو نہیں فرما دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر تمہارے دل پرندوں کی طرح ہو جائیں تو تم جنت میں جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہارے دل کس کی طرح ہو جائیں؟ پرندوں کی طرح ہو جائیں تو تم جنت میں جاؤ۔ اہل علم اس کی تشریح میں لکھتے ہیں پرندوں کی طرح سے معنی کیا ہے؟ نہ آج تک ہم نے کسی پرندے کی فیکٹری دیکھی، نہ آج تک ہم نے کسی پرندے کا خاندان دیکھا۔ بچہ، ہر پرندہ اپنے بچے کو اس وقت تک پہچانتا ہے جب تک گھونسلے میں رہتا ہے، گھونسلے سے نکلتے ہیں تو اولاد کی پہچان
نہ ماں باپ کا پتہ، نہ بچے کا پتہ، نہ ان کا کوئی خاندان، نہ قبیلہ، نہ مارکیٹ، نہ کوئی بینک میں اکاؤنٹ، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی پلاٹ۔ جب سیزن آیا، جہاں موقع ملا وہی گھونسلہ بنا دیا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دل پرندوں کی طرح ہو جائیں تو تم جنتی ہو، یعنی جس طرح پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم بھی بھروسہ کرو تو تم جنتی ہو جاؤ۔ تم کیا ہو جاؤ؟ جنتی ہو جاؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ ابو داود والی حدیث اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہی حدیث جو نسائی میں ہے وہ مضبوط حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فجر کی نماز کے لیے نکلے اور نکلتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے ہر چیز کی توفیق وہی دیتا ہے۔ فجر سے نکلتے ہوئے بھائی کیا کہہ دے؟ میں کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آگے حدیث میں ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اس کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ کہتا ہے، اللہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو شیطان ایک دوسرے کو کہتے ہیں جناب اب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، اب ہمارا اس پر کچھ چل نہیں سکتا، چونکہ بھروسہ کس پہ ہے؟ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے صحابہ اکرام کو سکھاتے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میں نے عرض کیا ہر نبی کی زندگی عبارت ہے توکل اور بھروسہ پر، اللہ پر۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ میں آپ کو سچی بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ انبیاء پر کوئی توپ اور ایٹم بم نہیں اتارتے۔ اللہ جل جلالہ ایسا کامل اعتماد اور بھروسہ کہ نبی حالات میں یوں تیرتے ہی چلے جاتے ہیں، یوں تیرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا لوگوں جس وقت طوفان نوح آیا نا بھائی، جس وقت کیا آیا طوفان، روئے زمین پر حفاظت کے لیے بس ایک ہی جگہ تھی اور وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ بھائی وہ کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جب سوار ہو کر چلنے لگے، پانی ابلا تو آپ سارے حضرات جانتے ہیں ایک بیٹا جو کافر تھا بھائی، اس سے بھی آمنا سامنا ہوا کہ نہیں؟ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں؟ یا بنی ارکب معنا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ایمان لے آ۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو بیٹے نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اور بیٹے نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں، پہلے پہاڑی پر کی چوٹی پر کھڑا ہوں، آج تک کبھی پہاڑوں کی چوٹیاں کبھی سنا کیٹو پہاڑ تک پانی چلا گیا ہو؟ وہ کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہاڑ پر اونچا سے اونچا چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، آج نہ پہاڑ بچائیں گے نہ آسمان بچائیں گے، جو اس کشتی میں آئے گا وہی بچے گا۔ امام غزالی اس واقعہ کو ذکر کر کے آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہی صرف اس وقت بچا سکتی تھی طوفان کے تھپیڑوں سے، اے امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی ہے، جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا۔ بس اس کشتی کی شکل بدل دی، وہاں کشتی لکڑی کی تھی اور یہاں کشتی جو ہے وہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ۔ جس نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا وہ گویا کہ کس میں بیٹھ گیا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ اسی لیے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، آپ کو میں ایک حیران کن بات سناؤں۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ جو عبد الرحمن بن قاسم بن محمد ہیں
ایک مرتبہ ابو جعفر منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جعفر منصور جو ہے یہ سلطنت عباسیہ کا سب سے مرکزی بندہ ہے، اور اس وقت مسلمانوں کا بہت عروج اور اس کا رعب اور دبدبہ بڑا۔ یہ 2 صدی ہجری چل رہی ہے۔ ابو جعفر منصور نے کہا عبد الرحمن مجھے کوئی نصیحت کیجئے، عبد الرحمن مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ایک حدیث سناتا ہوں اور اس حدیث کے مطابق ایک واقعہ سناتا ہوں، میں بس حدیث سے نصیحت کرتا ہوں۔ حدیث کا ٹکڑا یہ سنایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائیں گے۔ حدیث کا ٹکڑا کیا سنایا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، بادشاہ جی اگر آپ اللہ کے ہو گئے اللہ آپ کا ہو گیا، اور جو اللہ کا ہو جس کے اللہ ہو دنیا اس کا کچھ بگاڑ۔ اور فرمایا پھر تو آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، بڑا عبرت والا واقعہ سنایا۔ کہا جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو 17 دینار چھوڑے اور 11 بیٹے چھوڑے۔ دینار بھائی کتنے چھوڑے؟ 17۔ بیٹے کتنے چھوڑے؟ 11۔ 7 دینار ان کے کفن دفن میں خرچ ہو گئے، پیچھے دینار کتنے بچ گئے؟ 10، اور بیٹے 11۔ جب تقسیم لگے کرنے تو ایک ایک دینار بھی پورا نہ ملے، ان کو توڑ کر چھوٹی کرنسی میں تبدیل کر کے درہموں میں، دینار بڑی کرنسی کا نام تھا، درہم چھوٹی کا تھا، جب اس کو چھوٹے نوٹوں میں تبدیل کیا تو ایک بیٹے کو 19 درہم آئے، 19 درہم آئے، اتنی کم وراثت۔ اور فرمایا کہ حشام بن عبد الملک جب فوت ہوا وہ بھی 11 بیٹے چھوڑ کے گیا، عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو خلیفہ بنا جو ان کا سالہ تھا وہ بھی کتنے بیٹے چھوڑ کر گیا؟ وہ بھی 11۔ وراثت کتنی ملی؟ ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ درہم۔ بھائی کتنے؟ پہلے والے کو 19 درہم اور دوسرے کی اولاد کو 10 لاکھ درہم، 10 لاکھ درہم۔ پھر عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بتایا کہ پھر ایک دن ایسا منظر ہم نے دیکھا کہ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے جن کو 19 درہم ملے تھے، انہوں نے ایک دن میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے، اوپر پورا ساز و سامان اور 100 مجاہدوں کا مکمل خرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے اللہ کی راہ میں دیا۔ ہم حیران کیوں نہیں ہوئے؟ ہمیں اس زمانے کے گھوڑے کا نہیں پتا۔ 100 گھوڑے کا معنی 100 کاریں، اب تو سمجھ آ گئی۔ ایک دن میں 100 کاریں، 700 ڈرائیور، اور ان کی ٹینکیاں پٹرول سے پوری بھر کے، اور پوری ساز و سامان کے ساتھ کاغذات بنوا کے 100 کاریں دی۔ آج تک سنا کسی نے 100 کاریں صدقہ کی ہوں؟ اس زمانے کا گھوڑا کار تھی۔ حالانکہ وراثت میں ملے کتنے؟ صرف 19 درہم۔ اچھا، فرمایا کہ پھر ہم نے دیکھا ان کے بعد والا بادشاہ حشام کے بیٹے جس کو بھائی 10 لاکھ درہم وراثت میں ملے، وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ لوگوں سے کیا کر رہا تھا؟ یہ بات سن کر ابو جعفر منصور ہل گیا۔ اگلا سوال ہے جس کا تعلق میرے موضوع سے، یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، شاید اتنی تفصیل سے نہ سنا ہو لیکن سن تو سب نے رکھا ہے۔ اگلی بات ہے جو آپ نے نہیں سنی۔ ابو جعفر منصور حیران ہوا، اس نے حیران ہو کے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد سے کہا عبد الرحمن یہ اتنا فرق کیسے؟ یہ اتنا فرق کیسے؟ اس نے کہا خلیفہ جی عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے، اور حشام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دنیا کے حوالے کر کے گیا تھا، اور جس اولاد کو اللہ کے حوالے کیا جائے اللہ ان کو ذلیل نہیں ہوتا، اور جس اولاد کو جائیداد کے حوالے کیا جائے وہ اسی طرح ذلیل ہوتی۔ ابو جعفر منصور کانپ گیا، اسی وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا میرے بیٹوں کو نصیحت کرو، اور پھر اپنے بیٹوں کو کہا بیٹو یہ جائیداد ہیرے جواہرات یہ نہیں بچا سکتے، تمہیں اللہ ہی نے بچانا ہے۔ تمہیں کس نے بچانا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن انہوں نے زبردست بات کہی،
عمر بن عبد العزیز جاتے ہوئے کس کے حوالے کر کے گئے؟ اللہ کے حوالے کر گئے. اور جو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ اس کو بے رحم نہیں چھوڑتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہ پاؤ گے. مسلم کی وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں تمہارے پاس رزق اس طرح پہنچے گا جس طرح پرندوں کے پاس پہنچتا ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ کو ویسا ہی پائے گا. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہیں پائے گا. اس لیے بھائیو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بہت سی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں. میں ایک دینی منصب پر ہوں لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. کوئی بندہ بیٹی سے پریشان ہے کوئی بندہ اپنے بیٹے کی طرف سے پریشان ہے کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہے کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹی کو عزت سے رخصت کیا آگے بدبختوں سے واسطہ پڑ گیا اور کوئی نالائق اولاد سے پریشان ہے کوئی کسی چیز سے پریشان ہے. میرے بھائیوں اس زندگی میں اگر ہم سکھ کا سانس چاہتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اے اللہ میرے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو میرے اوپر رحم نہ کھائیں جو میرے اوپر رحم نہ کھائیں. توکل مشکل حالات میں اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا بھائی مہنگائی دن بدن بڑھ گئی ہے. آج پھر پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا غریب کا چولہا بجھ رہا ہے. پاکستان میں گھر چلانا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے. مہنگائی پچھلے 4-5 سال سے جو مہنگائی کا عذاب مسلط ہوا ہے اور یہ عذاب بڑھتا ہی جا رہا ہے. بھائیو ان مشکل حالات میں کس پر بھروسہ کیجئے؟ یہ صرف سننے سنانے والی بات نہیں بلکہ میرے جی میں آتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے اس سبق کو پکا کیجئے اس سبق کو پکا کیجئے. یہ بات تو یاد کر لیجئے ہر نبی نے مشکل حالات کا مقابلہ توکل سے کیا ہے. ہمارے آقا نے کس سے آپ سارے حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی کو مجمع سے الگ تھلگ کسی ایک جگہ لٹا دیتے تاکہ خلل نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے الگ تھلگ لٹا دیا اور آپ نے اپنی تلوار اوپر لٹکا لی سو گئے. ایک بدو دیہاتی دیکھ رہا تھا اس نے کہا وہ کتنے بڑے غلطی کر گئے اپنے سردار کو ایک طرف لٹا دیا یہ تو میرا کام سیدھا ہو گیا. وہ خاموشی سے آیا اور کام ہی نہیں سیدھا ہوا دیکھا تلوار بھی حضور کی کیا کی ہے وہ اوپر تلوار نکالی. اب ایک بندہ لیٹا ہوا ہو پھر اوپر سے سویا ہوا ہو سفر کی تھکاوٹ ہو اور دوسرا تلوار سونتے اسباب کے تحت کوئی بچنے کا امکان ہے؟ جب تلوار یوں سونتی اس کی آواز سے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. اللہ کے نبی نے اچانک بڑے بڑے دلیر اچانک پریشان ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے دلیر کیا ہو جاتے ہیں آپ جتنے مرضی بہادر ہوں اللہ نہ کرے اچانک چھپلی گر پڑے بندہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب اچانک اللہ کے نبی نے آنکھ کھولی تو اس نے فوراً کہا میں یمنعک منی تجھے مجھ سے اب کون بچائے گا. اللہ کے نبی نے اٹھ کے بیٹھنا ادھر دیکھا اطمینان سے کہا ربی اللہ میرا اللہ بچائے گا. اب کس اعتماد اور بھروسے سے کہا ہوگا. جیسے ہی کہا میرا اللہ بچائے گا اتنے روب سے یہ جملہ نکلا وہ بدو کے ہاتھ کانپ گئے تلوار چھوٹ گئی. اللہ کے نبی اطمینان سے اٹھے اطمینان سے اٹھ کے کہا میں امنعک منی. اب کہا دونوں نے وہی جملہ لیکن ایک جملہ بالکل بودا ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. بدو نے جو کہا تھا اللہ کے نبی نے بھی وہی کہا لیکن اللہ کے نبی کے جملے کے پیچھے پوری خدائی چھپی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں امنعک منی. اب اس رٹے ہوئے طوطے کو آگے جواب ہاتھ پاؤں پھول کے کوئی جواب نہ. اتنے میں سارے صحابہ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ترس آ گیا. صحابہ اس کو قتل لگے فرمایا نہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا نہیں دیتا. اس نے کیا کہا اچھا تو مجھے اللہ کے رسول مانتا؟ کہا نہیں مانتا. اللہ کے نبی کی بردباری بھی دیکھیے. اللہ کے نبی نیچے اترتے گئے کہ کہیں مان لے اس کی جان چھوٹ جائے. پہلے کہا اللہ کو ایمان کر نہیں لاتا مجھے نبی مانتا کہتا نہیں مانتا.
ہاں اتنا کر سکتا ہوں، اس بدو نے کہا اتنا کر سکتا ہوں کہ آئندہ سے آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا اور نہ کسی آپ کے دشمن کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کافی ہے، جاؤ چھوڑ دو اس کو، اسی پر چھوڑ دو۔ اب وہ بدو تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ جب اپنی قوم میں گیا نا تو وہ اشعار گنگناتا گیا، آج میں اس ہستی کو دیکھ کر آیا ہوں خیر الناس، جو لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جو لوگوں میں کیا ہے، اپنی بستی میں، اپنے اس میں خیر الناس، خیر الناس۔ لوگوں آج میں نے سب سے بہتر انسان کو دیکھا ہے، آج میں نے اعلیٰ ترین انسان کو دیکھا ہے۔ اپنی بستی میں یہ آواز لگا کر پھر حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، ہاں جی اب مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، آپ کو بھی مانتا ہوں، اور بعد میں صحابی بن گئے۔ بعد میں کیا بن گئے؟ تو اس لیے بھائیو اس سبق کو پکا کیجئے، ہر حال میں ہم کس پر بھروسہ کریں گے؟ اگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھا، میرا اور آپ کا ایمان ناقص ہے۔ جس کا ایمان جتنا، اگر یہ پرکھنا ہو کہ میرے ایمان کی سطح کہاں ہے تو اپنے توکل کو پرکھ لو۔ اگر ہر معاملے میں بھروسہ اللہ پر ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسباب اختیار نہ کرو، نہ، اسباب اختیار کر کے اسباب پر اعتماد نہیں کرنا۔ اعتماد کس پر کرنا ہے؟ ابھی میں نے نوح علیہ السلام کی مثال دی۔ اللہ جل جلالہ نوح علیہ السلام کو بغیر کشتی کے بچا سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ اس طوفان میں تم کشتی بناؤ، اس پر سوار ہو جاؤ، ظاہری سبب اختیار کرو۔ پہاڑ نہیں بچا سکیں گے، کشتی بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچایا، اسباب کے ذریعے بچایا۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، توکل یہ ہے محنت پوری کرو۔ بھروسہ کس پر کرو؟ نوح علیہ السلام نے محنت پوری کی، ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا لباس پہنا، حفاظتی نظام پہنا، سب کچھ پہن کے کہا، اے اللہ میں اپنی تلوار اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، اے اللہ اعتماد کس پر کرتا ہوں؟ آپ پر کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ الْوُسْقَى، جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح